الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. تو ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبر مبارکیں کیسی ہیں اور حجرے کی کیفیت کیا ہے، اس کی جو دیوار ہے وہ کب بنی تھی وغیرہ وغیرہ کچھ تفصیل ہم نے جانی تھی. اور اس سے پہلے گنبد خضرا، اس کی تاریخ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی. تو میں نے پچھلے حلقے میں بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں مکمل 2 دیواروں کے اندر مکمل بند ہیں، محفوظ ہیں. وہ دیواریں مکمل طور پہ بند ہیں، ان کے اندر کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں ہے. یہ اس کا ایک خاکہ بنایا گیا تھا، آپ کے سامنے رکھا گیا تھا. باب السلام یہاں پہ ہے، لوگ یہاں سے داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے آتے ہیں یہاں سے. اور یہ جالی ہے، جو جالی یہاں باہر بنائی گئی ہے، اس کے باہر یہاں پہ کھڑے ہو کے اسلام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر ابو بکر پہ، پھر عمر رضی اللہ عنہما پہ. اور اس کے بعد یہ جو دیوار ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بنائی تھی، 5 کونے والی خماسی الشکل جس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو یہ والی اندر والی جو دیوار ہے، یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی دیواریں ہیں. اس جالی میں ایک دروازہ جیسے کہ بتایا گیا یہاں پہ باب فاطمہ کے نام سے، اور یہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں، یہاں تک سلام کہہ کے واپس آتے ہیں. جو بڑے بڑے کسی ملک کے وزیر، بڑے جو سفارش سے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان کے لیے کبھی کبھی یہ کھولا جاتا ہے، ہر عام کے لیے نہیں کھولا جاتا، خاص لوگوں کے لیے. تو یہاں سے داخل ہوتے ہیں، یہاں سے اندر جاتے ہیں، یہاں سلام کر کے پھر یہیں سے واپس مڑ کے واپس آتے ہیں اور یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں. یہاں سے دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں سے پوری طرح سے دیوار چڑھا کے، جیسے یہ لائن لگائی گئی ہے، یہ دیوار چڑھا کے پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے. کوئی یہاں سے واپس نہیں آ سکتا تاکہ طواف نہ کریں، کیونکہ طواف ایک عبادت ہے، اور عبادت ہم صرف اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں. وہ انبیاء کرام ہوں، صالحین ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی قبروں کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. بیت اللہ کا صرف طواف کیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے کیا جاتا ہے اور وہ عبادت ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس طرح سے، اور عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں اس طریقے سے ہیں. اندر جو ہے وہ کوئی پختہ قبر نہیں بنی ہوئی. کئی ساری تصویریں انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ قالینیں ڈلی ہوئی ہیں، کسی جگہ وہ کچی دیواریں کچھ سفیدی کی ہوئی، اور اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ لگائی گئی ہوتی ہے، ایک قبر اونچی بنائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر قالین ڈلی ہوتی ہے. تو 2-3-4 قسم کی تصویریں جو ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویریں ہیں. یہ سب جھوٹ ہے، وہ سب کا سب جھوٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ صرف ایک قبر کی تصویر دکھائی جاتی ہے. وہ پورا کمرہ دکھایا جاتا ہے اور اس کے اندر صرف ایک قبر ہوتی ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور ان کے بالکل پاس ساتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. وہ قبریں وہاں پہ دکھائی نہیں جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو پختہ بنی ہوئی یا جگہ پکی کی ہوئی یا اس کے اوپر قالینیں ڈلی ہوئی یا چادریں چڑھی ہوئی، اس ٹائپ کی وہ دکھائی جاتی ہے، جبکہ وہ بھی جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں بالکل سمپل ہیں، سادہ ہیں. جیسے کہ آپ کبھی گئے ہوں گے قبرستان بقیع میں، دیکھا ہوگا مدینہ منورہ کی جو ریت ہے، مٹی ہے، وہ لال ہے. تو وہی لال لال ریت مٹی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، کوئی دوسری چیز اس کے اوپر نہیں بنائی گئی ہے، کوئی پختہ نہیں کی گئی ہے، کوئی چادر نہیں ڈالی گئی. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 600 سال گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ جو سعودی کے بادشاہ ہیں وہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ دیواریں مکمل بند ہیں، کوئی نہیں اندر جا سکتا.
دروازہ صرف اس جالی میں ہے اور جالی سے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور ان کو قبر مبارک نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ آگے جو ہے دیوار وہ مکمل بند ہے اور اس کے اوپر بھی پردہ چڑھا ہوا ہے، اور اس کے اندر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ بھی مکمل بند ہے، چھت ڈلی ہوئی ہے اور مکمل بند ہے، کوئی بھی جا کے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ 600 سال سے زیادہ ہو گیا، اور میں نے جن کا ذکر کیا تھا مورخ کا، جنہوں نے تاریخ المدینہ لکھی اور جنہوں نے یہ ڈیٹیل لکھی تھی، سمہودی رحمہ اللہ، تو انہوں نے باضابطہ طور پر یہ لکھا، اور اس کے بعد ان کی جو علماء کی کمیٹی اندر گئی تھی، ان سے لے کے آج دن تک کوئی اندر نہیں جا سکا ہے، وہ اس وقت سے لے کے آج تک پورا مکمل بند ہے اور اوپر چھت ڈلی ہوئی ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اور حجرہ عائشہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں بالکل سادہ ہیں، سمپل ہیں، کوئی پختہ نہیں ہے، لال لال ریت چڑھی ہوئی ہے، کوئی نشان نہیں لگایا ہوا، کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہ 3 قبریں ہیں، وہ محفوظ ہیں، الگ ہیں، معلوم ہے کہ کون سی کس کی قبر ہے۔ اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ما رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ جو بھی قبر زمین سے زیادہ اٹھی ہوئی دیکھیں، پختہ بنی ہوئی دیکھیں، بنائی ہوئی دیکھیں، تو اس کو کیا کر دے، توڑ دے، ختم کر دے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور احادیث ہیں، فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو پختہ بنایا، پکا بنایا، اونچا کر کے بنایا، اور ادھر مسجدیں بنائی، عبادتیں کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، جا جا کے ذکر و اذکار کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا تعبد، اے اللہ تو میری قبر کو کوئی بت نہ بنا دینا جس کی پوجا ہو، جہاں پہ ہر سال میلے ہوں، عرس ہوں، میلے ٹھیلے لگا کریں اور لوگ جا کے وہاں پہ پوجا پاٹ کریں، عبادتیں کریں، تو ایسی جگہ نہ بنا دینا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ تو میری قبر کو عید نہ بنا دینا، جہاں پہ ہر سال لوگ گھوم گھوم کے آئیں اور طرح طرح سے غلط کام کریں، تو ایسی جگہ نہ بنا دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے دعائیں قبول کی، اور اس لیے یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس کے باہر یہ دیواریں اور یہ جالیاں، یہ حفاظت، یہ سب اور سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اثر ہے کہ اس طریقے سے یہ انتظامات کیے گئے۔ اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر جو بھی صورتحال ہے، بالکل سادہ ہے، کچی ہے، اور انشاءاللہ بھی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے کتاب کا نام بھی، اور جن مؤلف نے وہ کتاب لکھی تھی اس کی ڈیٹیل جس کے اندر سے یہ خاکہ لیا گیا ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح بات کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ کئی ساری چیزیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، پیر کا نشان ہے، اسی طرح سے ان کے موئے مبارک، بال مبارک جو دکھائے جاتے ہیں، اور کافی سارے صحابہ کے یا برتن جو عائشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں دیے گئے، داج میں دیے گئے، یا اس طریقے کی اور کئی ساری چیزیں ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، امامہ ہے، چپل ہے، نالین ہے، اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور جن کی زیارتیں بھی کی جاتی ہیں اور گھمایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں تاریخ کا ایک طالب علم رہا، تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی چیز اس وقت تاریخ کے حوالے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت دنیا میں کہیں موجود ہے۔ کوئی بھی چیز، کچھ لوگوں کے وہ دعوے ہیں، وہ صرف دعویٰ، اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، اور اگر کوئی سند ہے بھی تو وہ جھوٹی موٹی سندیں بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تبرک کے معاملات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام تبرک حاصل کیا کرتے تھے ان کے وضو کے پانی سے، یا ان کے کپڑوں سے، یا ان کے ناخنوں سے۔ تو روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں اور احادیث میں آتا ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے پاس تھی، وہ صحابہ اپنے اپنے ساتھ، کئی سارے صحابہ نے وصیت کی، یہ میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، میرے ساتھ رکھ دیا جائے، میرے ساتھ یہ کر دیا جائے، جو اہتمام تھا ان کا اور جو ان کی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی وجہ سے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، صحابہ آئے اور جلدی آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے اور اٹھا کے اپنے جسم پہ مل رہے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا یہ سب کرنے کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کی محبت،
آپ کی محبت نے ہمیں اس چیز پہ مجبور کیا ہے یہ سب کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے، محبت اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے، دین پر چل کے ہے۔ جو اوامر اللہ رب العالمین نے دیے جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں، اور جو میرے احکام ہیں جو حدیثوں کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، اس پہ عمل کر کے اصل محبت وہ ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں، آپ کے چہرہ مبارک سے آپ کی محبت ہو، الفت ہو، آپ کو ان کی سیرت طیبہ سے محبت ہو، ان کے نام، ان کی سیرت اور صورت، ان کے شمائل، ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اور جس سے منع کیا اسے پیچھے ہٹ جائیں، بدعات سے، خرافات سے بچیں، شرک و کفر کے جتنے کام ہیں ان سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ یہ تبرک کا معاملہ ان کی زندگی میں موجود تھا۔ ان کے بعد جو ان کی چیزیں تھیں وہ صحابہ کے ساتھ ساتھ ختم ہوئیں۔ 2 چیزوں کی تاریخ ملتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اور وہ کب تک کی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ باقی دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی سے تبرک حاصل کیا، نہ اس کے بعد ائمہ محدثین نے یا ائمہ اربعہ نے یا کسی نے کسی دوسرے سے، کیونکہ کسی سے بھی یہ چیز خاص تھی صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، ان کے علاوہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبارک بنا کر بھیجا، ایک مبارک کتاب ان کو عطا کی، جو اللہ رب العالمین کے احکامات اس کتاب کے اندر موجود تھے، وہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ذات ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی انسان ہیں کائنات کے اندر، جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی لوگ ہیں، کسی سے بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صالح انسان کیوں نہ ہو، اس سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل خرافات ہیں، بدعات ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ آپ جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے دکھائیے، کسی ایک صحابی سے ثابت کر دے کہ کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے تبرک حاصل کیا ہو، یا تابعین نے یا تبع تابعین نے یا علماء محدثین نے کسی سے ایک دوسرے سے تبرک حاصل کیا ہو۔ ہاں، سب سے بڑا تبرک ان کے پاس قرآن اور حدیث تھا، قرآن پہ عمل تھا، حدیث کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل تھا، یہ سب سے بڑا تبرک تھا جس کے اوپر وہ عمل کرتے رہے۔ لہٰذا جو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے، ایک جبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک کرتا مبارک جو ایک صحابی کے پاس تھا، انشاءاللہ اس صحابی کا نام اور وہ تفصیل کے ساتھ حدیثوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت کم ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، اگلے حلقے میں انشاءاللہ۔ لیکن کچھ چیزیں ضروری تھی جو میں نے ذکر کی آپ کے سامنے اور کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا ایک صحابی کے پاس، اس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ خریدنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں اور ان کے بعد ان کے خلفاء جو تھے وہ اپنے زمانے میں عید کا موقع ہوتا یا کوئی اور خوشی کا موقع ہوتا تو اس پہ وہ اس جبہ مبارک کو تبرک کے طور پر اپنے کندھوں پہ رکھتے اور اس کے بعد وہ لوگوں میں نکلتے تھے۔ یہ جبہ جب تک رہا جب تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنو امیہ کی حکومت رہی، بنو امیہ کی جب تک حکومت رہی یہ ان کے پاس رہا۔ جب ان کی حکومت ختم ہوئی، تباہ ہوئی، فنا ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلا گیا، اس کے بعد سے اس جبے کی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے علی الاطلاق۔ اس کے بعد دوسرا ایک اور جبہ تھا ایک اور صحابی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی ہوئی تھی، اور امان دینے کے بعد ان کو ایک جبہ جب امان دی تو ایک جبہ اپنا بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس۔ تو اس جبے کے وہ جبہ ان کے پاس رہا، اور ان سے ابو جعفر منصور نے کیا کیا، خریدا۔ جب بنو عباسیہ کی حکومت آئی تو ابو جعفر منصور نے اس جبے کو خریدا تھا، وہ جبہ ان کے پاس رہا، اور ان کے بعد ان کے خلفاء کے پاس رہا، یہاں تک کہ بنو عباسیہ کی حکومت چلتی رہی تو وہ جبہ خلیفہ کے پاس رہا۔ خلیفہ اس کو اسی طرح سے اپنے کندھوں پہ ڈال کر خوشی وغیرہ کے موقع پہ، عیدوں کے موقع پر، خوشی کے موقع پہ اپنے کندھے پہ ڈال کے بطور تبرک اور نکلا کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں۔ جب تاتار نے بغداد کو تباہ کیا، اس تباہی میں انہوں نے قصر کو، بادشاہ کے خلیفہ کے جو قصر تھا، محل تھا، اس کو بھی آگ لگائی، تباہ کیا، اسلامی تراث کو بہت تباہ برباد کیا۔ کتنی ساری کتابیں، ڈھیروں میں کتابیں جو ہیں وہ جلائی اور پانی دریا دجلہ اور فرات کے اندر ڈال دی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جبہ بھی ضائع ہو گیا، اس کے بعد سے کوئی تاریخ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی برتن، چاہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے برتن آتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی جو فوٹو آتے ہیں، تصویریں آتی ہیں، یا کسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا نشان ہے کسی پتھر پہ یا کسی چیز پہ،
آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے، اگر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا نشان آیا تو باقی جگہوں پہ کیوں نہیں؟ باقی جگہیں کہاں ہیں؟ اتنے مکہ مدینہ کہاں کہاں سفر کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کچھ ہی لوگوں کے پاس کیوں ہے یہ سب کچھ؟ کیوں کئی سارے ملک ایسے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں اس وقت؟ دنیا کے اندر کتنے ایسے ملک ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور پھر کچھ ہی لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں کچھ مصر میں آئی جاتی ہیں، کچھ یہاں ہندوستان پاکستان وغیرہ میں آ جاتی ہیں، کچھ اور کچھ دوسرے ملکوں میں آ جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کے اوپر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور صلاۃ والسلام پڑھتے اور پتہ نہیں کیا کیا سب خرافات کرتے ہیں، تبرک لینے کے لیے جا کے اسے ہاتھ لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ اس کی کیا تاریخ ہے؟ ثابت کریے، پہلے سند لائیے، اس کی تاریخ لائیے اس کی، کہ کیا یہ ساری چیزیں واقعی میں صحابہ کی ہیں؟ کیا یہ چیزیں ساری کی ساری واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں؟ جا کے دیکھیے دبئی کے اندر ایک میوزیم کے اندر بہت بڑے بڑے لمبے لمبے بال ہیں رکھے ہوئے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ کسی جگہ ایک چھوٹا سا منہ مبارک ہوتا ہے، وہ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، لائٹوں میں لگا کے رکھے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ بہت سارے اتنے سارے منہ مبارک اور اتنے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ تو یہ بال کس کے ہیں؟ ان کی آج بھی جا کے تحقیق کروا لیجیے۔ آج ٹیکنیکلی زمانہ ہے، آج کل کیمیکل ہے اور دوسری چیزیں، وہ ڈالنے سے فوراً پتہ چل جائے گا یہ ساری چیزیں کتنی پرانی کتنی نہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہیں یا نہیں۔ اگر کسی بھی لیب میں لے کے جائیں، کسی بھی لیبارٹری میں لے کے جائیں ان ساری چیزوں کو، اگر ہماری بات پہ کسی کو یقین نہیں ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن لیبارٹری میں لے کے ان چیزوں کو دیکھیے، آپ ان چیزوں کی اصلیت کو جانیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یا نہیں، یا صحابہ کی ہیں یا نہیں ہیں، کیا اس زمانے سے اور ان کی عمر اتنی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام قرآن کریم لکھا کرتے تھے، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کاپیاں کروا کے امصار میں بھیجا تھا۔ اس کی ایک کاپی اوریجنل کہا جاتا ہے، جو ترکی کے اندر ایک میوزیم ہے، ٹاپ کاپی نام کا ایک میوزیم ہے، اس کے اندر موجود ہے وہ قرآن کریم، اس کی کاپی اس وقت موجود ہے۔ وہ رسم، وہ ساری چیزیں، اور اس کو مشین میں رکھا گیا اور کیمیکل لگا کے اس کی پرکھ کی گئی، لیبارٹری میں لے کے چیک کیا گیا کیا یہ اتنا پرانا ہے یا نہیں، تو اس کے بعد اس کو مانا گیا کہ ہاں یہ اس زمانے کا ہے، اور یہ تب سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کے آج تک موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنے بھی آثار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنے بھی آثار اس وقت دنیا میں منتشر ہیں، وہ سارے کے سارے، کوئی جوتا ہے، کوئی کملی ہے، کالی کملی ہے، کہیں کوڑا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برتن ہیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے نشان ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ ان ساری چیزوں کی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تاریخی طور پہ کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے، کسی کے پاس کوئی اس کا پروف ہے، کوئی اس کی تحقیق کر کے لا کے ہمیں دکھا سکتا ہے تو لائیے، یا پھر ان چیزوں کو لائیے ہمارے پاس، ہم لے چلیں گے، ہم خرچہ کریں گے، ان کو لے کے ہم لیبارٹری میں اس کی ٹیسٹ کروائیں گے، دیکھیں گے کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ چیزیں واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہم دل و جان سے ان کو قبول کریں گے اور ان سے تبرک حاصل کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو از راہ کرم للہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ، عقائد کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہ کھیلیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے لوگ اسے تبرک بھی حاصل کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر ان کے نام پہ اگر نذرانے لیے جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، پیسہ جمع کروایا جاتا ہے، زیارت کروا کے اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، لوگوں سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مال لیا کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس طرح سے پیسے لیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ دوسرے صحابہ سے اس طرح سے دوسری چیزوں کو دکھا کے پیسے لیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، اللہ رب الکعبہ، وہ قصب حلال کے عادی تھے، اپنے ہاتھ سے محنت سے کماتے تھے، کھاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو سب کو کھلاتے پلاتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی موجود ہیں اس وقت، ان کے بارے میں پہلے تحقیق کیجئے، دیکھیے، تحقیق کر کے لائیے۔ اگر یہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں تو مانیے، نہیں تو جو لوگ مکر اور فریب کر رہے ہیں، شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تیرے یہ جو بندے ہیں جس کی وجہ سے، اس ابن آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا گیا ہے، تو میں اس کو گمراہ کروں گا، اللہ ازینن لہم اعمالہم، میں اس کے لیے ضرور بس ضرور اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا، کرواؤں گا غلطی کے کام، گناہ کے کام، لیکن ثواب کی نیت سے کرواؤں گا، اجر کی نیت سے کرواؤں گا، تاکہ لوگ اس پہ توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، تیری طرف انابت اللہ نہ کریں، جھکے نہ، شرمندہ نہ ہو اپنے کیے پہ، لیکن کراؤں گا کام ان سے غلطی کے کام کرواؤں گا، گناہ کے کام کرواؤں گا، بدعات و خرافات کرواؤں گا، دین کی اصل روح کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دکانیں کھلوائی، اس نے شریعت اسلامیہ کے نام پہ کام کروائے، اور گناہ کے کام کروائے، شرک کے کام کروائے، لیکن ثواب اور اجر کی نیت سے کروائے، اور لوگوں کو تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ حقیقت کیا ہے،
اصل کیا ہے، نقل کیا ہے۔ محبت میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو محبت میں کئی سارے لوگ تحقیق بھی کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ یہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے، کیا یہ واقعی میں اس کا عمل کیا جا سکتا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں وہ سوچتے بھی نہیں اور فوراً محبت کے مارے چل پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ لوگوں کے ایمان اور جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے، لوگوں کے ایمان اور جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے اس زمانے کی، یہاں پہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، وہ لائے، ہم اس کا لے کے لیبارٹری میں چیک اپ کروائیں گے۔ اگر وہ چیز واقعی مانی گئی کہ ہاں یہ تاریخی طور پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کی سند بھی ہم تحقیق کریں گے، کون کس سے ملا، اس کی سند کی بھی ریسرچ کی جائے گی اور اس چیز کا لیب میں لے کے ٹیسٹ کیا جائے گا، تب جا کے پھر اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں، وہ لوگ نہیں مانتے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کی دکان بند ہو جائے گی، لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ لوگوں کے ساتھ جو فریب کیا جا رہا ہے، مکر کیا جا رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کبھی کسی قیمت پہ اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس حوالے سے کچھ چیزیں اور آئیں گی آپ کے سامنے، اس وقت کم ہے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی تصویریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے حوالے سے یا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی نالین مبارک یا موئے مبارک یا دوسری چیزوں کے بارے میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، یا کوئی بھی چیز موجود ہے، کوئی بھی کسی کی تاریخ موجود نہیں، یہ صرف سو کے دعوے ہیں، یہ صرف دعوے ہیں، اور دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی ہے حقیقت میں سچا دعویٰ ہے تو وہ لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کے حال پر رحم فرما، اور ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا کوئی عمل نہیں تو وہ عمل بھی مردود ہے اور اس عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ تو اذان ہو گئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ چیزوں کے ساتھ آپ کو ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔